اب آپ توجہ چاہتا ہوں، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے کہاں سے شروع ہوئے کہاں پہ ختم ہوئے یہ بھی ماننا ضروری ہے آپ کو۔ اسلامی عقیدہ، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چیزیں بھی ماننا آپ کو ضروری ہے۔ قرآن پاک جب مکمل ترتیب دے دیا گیا نا، مکمل ترتیب دے دیا گیا تو ادھر ایک اور ادھر ایک، جس کو ہم رٹ کہتے ہیں نا، رٹ پٹھا یعنی کور، اس کو عربی میں دفت کہا جاتا ہے، ما بین الدفتین، یعنی دو رٹ کے کور لگا دیے گئے قرآن۔ اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا اب قرآن وہی ہے جو ان دو رٹ کے بیچ میں ہے، اس میں کوئی ایک ورق زیادہ بھی نہیں کرے گا اور ایک ورق اس میں سے نکالے گا بھی نہیں، سب گنا جا چکا ہے۔ اور اگر یہ رٹ ہٹ گیا یعنی یہ کور ہٹ گیا تو کوئی بھی اس میں اضافہ کرے گا یا کم کرے گا۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام ابتدائے انبیاء اکرام میں پہلے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ دونوں اول و آخر کا ماننا بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک نبی کو بھی ہٹایا تو بہت سارے ظالم دوسروں کو لا کر اندر داخل کریں گے، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں۔ اور اسی لیے انبیاء اکرام میں ایمان کی جب بات آتی ہے تو خاص طور پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں سارے نبیوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، سارے نبیوں پر ایمان ہے، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدے الگ ہیں، خاص ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، یہ سب ماننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، امام الاولین امام الآخرین بھی ہیں، اور سب سے مضبوط چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا میرے آقا کے بعد، حدیث میں اس کو دجال کہا گیا ہے، وہ دجال ہے۔ دجال کسے کہتے ہیں؟ سب سے بڑا جھوٹا۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا وہ بعد میں آئے گا، لیکن جو نبوت کا دعویٰ کرتے وہ بھی دجال ہے۔ حضور کی ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب 30 دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے انتقال کے وفات کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے، ان دونوں جھوٹوں کو قتل کر دیا گیا، اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے۔ اس کے بعد یہ ایک ہمارے لیے سوئے قسمت ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ داغ آیا۔ قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کانا شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا۔ انگریزوں نے اسے پالا تھا اور بڑا کر کے اس کو تعلیم دے دے کر کے پھر اس سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا۔ قادیانیت ایک پورا کا پورا آج ایک فرقہ ہے، ایک پورا دین پھیلا دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہاں وہ انگلش نبی بن کر کے آیا تھا، اور لوگوں میں اپنے نبی ہونے کا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا، اور دھنگا تھا، کانا تھا، ایک آنکھ سے کمزور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، اور یہ غلام احمد خود ہی کانا تھا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکا اور کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل۔ اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے، آج انہوں نے نام الگ رکھ لیا ہے، احمدی جماعت۔ قادیانی کہیں گے تو جلدی پہچان لیں گے سارے لوگ، تو جماعت احمدیہ، احمدی جماعت، اور یہ کہتے ہیں ٹرو اسلام، سچا اسلام یہی ہے۔ ان خبیثوں نے انٹرنیٹ پر ایسی بھرمار رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سرچ کرنے پر جاتا ہے بھولا بھالا نوجوان تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اتر جاتی ہے۔ اسلام کے نام پر انہوں نے جال پھیلا رکھا،
इतनी रिवायतें गढ़ गढ़ करके नई नई बातें बना कर रखा है। इसीलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ हमेशा कि सारा दीन इंटरनेट से मत सीखो। हाँ, कुछ मालूमात ज़रूर उसमें हो जाएंगी, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर उलमा से राबता किया करें कि ये सही भी है या नहीं है। वरना हमने देखा है कि गूगल वाले बहुत सारे छोटे छोटे रास्तों में फंस जाते हैं। गूगल मैप पे चलने वाले फंसते हैं, तो फिर ये दीन का रास्ता है, पता नहीं इसमें कहाँ कहाँ फंसा दिया जाएगा। तो ये गुलाम अहमद कादियानी, इसने झूठी नबुव्वत का दावा किया और इसने ये भी दावा किया कि मेरे पास फरिश्ते भी आते हैं। इंग्लिश में वही लेके आते हैं, इंग्लिश में वही लेकर के आते हैं। और इसने किताबें भी लिख दी, 17-18 किताबें लिखी और सब में अलग अलग तालीमात भर दिया। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, उसको चुरा चुरा करके अलग अलग मजमून की किताबें लिख दिया। आपको मैं एक बात बता दूं, इसने खुद अपने हाथों से किताब लिखा है, जबकि 1,24,000 कमोबेश जितने नबी आए, इन नबियों के बारे में एक रिवायत मुत्तफ़क़ा है कि किसी भी नबी ने अपने हाथ से कोई वही नहीं लिखी। इसीलिए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं लिखा। और इस बात को लेकर कुछ जाहिल ये समझते हैं कि हुजूर को लिखना नहीं आता था। अरे नबियों की शान है, वो लिखते नहीं थे। क्यों? इसलिए कि नबी का हाफिजा ऐसा होता है कि उसे लिखने की जरूरत ही नहीं होती, जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन लिखवाया जाता था। हुजूर ने लिखवाया है सहाबा से, और ये मरदूद तो खुद ही लिखता था, सारी किताबें खुद ही लिखा और फिर बाद में मारा भी गया, ख़त्म भी हो गया। इन्होंने एक गंद फैला रखी है, फरिश्तों का नाम भी टीसू टीसू, मीसू मीसू। न जिब्राइल, न मीकाइल, न इसराफील, न इज़राइल, टीसू टीसू, मीसू मीसू, जो वही लेकर के आते थे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इन्होंने एक दीन को मजाक बनाया। इस तरह के और भी झूठे निकलेंगे, नबुव्वत का दावा करेंगे तो फौरन पहचान लेना कि हमारे ज़माने का दज्जाल है। दज्जाल कहते हैं सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, उसको क्या कहते हैं अरबी में? दज्जाल। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा होगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और जिसने कहा वो दज्जाल है। और अभी फी ज़माना हमारे यहाँ जो दज्जाल है वो हमारी करंट मीडिया है। मीडिया, न्यूज़ के एंकर, ये तकरीबन ये दज्जाल के चेले हैं, यानी छोटे छोटे दज्जाल हैं। क्योंकि झूठ जितना ज़्यादा बोलता है, अरबी में उसको दज्जाल कहते हैं। दजल अरबी का लफ्ज़ है हकीकत को छुपा देना, हकीकत को छुपा देना। हाँ, ये कहेंगे घर चोरी हो गया, देखा है चोर सामने से जा रहा है, नहीं मियाँ वो तो लोमड़ी ने चोरी किया है, और पूरी दुनिया को बावर भी करा दिया जाएगा लोमड़ी ने चोरी किया है। ये जो दजल है इसको दज्जाल कहते हैं, ये झूठ। बहरहाल अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक ये अकायद आपके जहन नशीन रहें कि ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। नबूवत के मुतालिक जो अकायद है, ऐ मेरे अजीज़ों, इसमें कभी गुमराही ना आए। अभी माजी में 4-6 महीने पहले ही हमसे कुछ लोग बार बार मुतालबा कर रहे थे कि एक हिंदुस्तान में कोई रामपाल नाम से शख्स है जिसने तालीमात वगैरह के ज़रिए से अपने आप को ये साबित करना शुरू किया कि मोहम्मद के बाद मैं आखिरी नबी हूँ। तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है नबूवत से? इधर क्यों आ गए? वो अंत भक्ति ज़्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए, वहीं पर रहते हैं। लेकिन उसके चेले बार बार मुझे कहते हैं कि हमारे साथ भी मुबाहिला कर लो, हमारे साथ भी मुकाबला कर लो। मेरे अजीज़ों, ये मुंह लगाने के भी काबिल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आज भी ये मौजूद है। वो कहते हैं कि नबूवत जो है अभी भी चल रही है और हम आखिरी नबी। बहुत सारे इस तरह के फितने आए। मेरे अजीज़ों, एक और फितना जन्म लिया है इंटरनेट की सरजमीन पर, गौहर शाही फितना। गौहर शाही, लोग इसको देख करके इसकी तालीमात से मुतासिर हो जाते हैं। तसव्वुफ की बड़ी बड़ी बातें करता है एक शख्स,
اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی نفس کی باتیں، کبھی نماز کی باتیں، کبھی معرفت کی، کبھی طریقت کی۔ بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اے میرے عزیزو، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی، تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے۔ یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے؟ یا اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام خداؤں کو بھی پالنے والا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سے خداؤں کو پالنے والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے۔ یہ لفظ ہے، میں نے سنا ہے، کھلی ہوئی، یہ کھلا ہوا ارتداد ہے، ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں، اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ مل گیا۔ بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے۔ اب یہ کلمہ نہیں چلے گا، گوہر شاہی کلمہ چلے گا، اس کے پیر کا کلمہ چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبوت کا بھی قریب قریب دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ گوہر شاہی جو ایک فرقہ ہے، ریاض نام سے کوئی ان کا گرو گھنٹال ہے، اس کو اس بڑی پیمانے پر مانتے ہیں کہ یہ تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ سبحان الریاض کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو سمجھانا چاہوں گا کہ صرف جو دکھنے والی چکا چوند ہے اس پر مت چلے جانا۔ ان کا چھپا ہوا زہر اتنا خطرناک ہے کہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، کفر کی موت مر جاؤ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہو سکتا ہے 90 باتیں ان کی اچھی لگتی ہوں، تصوف کی، طریقت کی، معرفت کی، لوگوں کو کا دل موہ لیتی ہیں باتیں، انسان کے اندر کی حقیقت بتا رہا ہے، انسان کے عروج و ارتقاء کی منزلیں بتا رہا ہے، انسان کے برزخی زندگی بتا رہا ہے، تو لوگوں کو نیا پن اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ ہوتے ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں اس اٹریکشن میں آپ کب کے دین کھو بیٹھتے ہو، ایمان چلا جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اپنے پیر کو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ رب الارباب ہے، یعنی رب کو بھی پالنے والا ہے، معاذ اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ تسبیح اسی کی پڑھی جائے گی، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کلمہ اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا کھلا شرک ہے، نعوذ باللہ، پھر اس کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے ہماری جماعتوں میں آتے ہیں۔